بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس پر قسم لیتا۔ جب وہ قسم کھا لیتا کہ یہ حدیث اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے مردہ کی طرح ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 2263۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ یعنی اصرار کرتے ہوئے دعا کرے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6811، کتاب ذکر الہی، دعا، توبہ اور استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر، قلت، ذلت، ظلم کرنے اور مظلوم ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3842، سٹیٹس صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، یقیناً میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی، اور مجھے سرخ و سفید 2 خزانے دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ان کو کسی عام قحط سے ہلاک نہ کرے، اور نہ ان پر غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط کرے جو انہیں جڑ سے مٹا دے۔ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے بدلتا نہیں۔ آپ کی امت کے حق میں آپ کی یہ دعا میں نے قبول کی، میں اسے عام قحط سے ہلاک و برباد نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان میں سے نہ ہو اور جو انہیں جڑ سے مٹا دے، گو ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ جمع ہو جائیں۔ البتہ ایسا ہوگا کہ انہی میں سے بعض لوگ بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو قیدی بنائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2176، سٹیٹس صحیح۔